اسلام کو جاننے والے اور سوشلزم کو جاننے والے دونوں اقبال کے شعر لگا کے جلسہ کرتے ہیں. ایک شاعر کی زندگی میں ایسے اشعار آتے ہیں جو ایک جلسے میں بھی کام آ جائے شعر دوسرے جلسے میں. آزادی جمہور کا آتا ہے زمانہ تلوار نہیں آتا ہے. اس لیے اس کی پرابلم یہ ہے. ویسے اب آپ شعر پوچھ لو مطلب اس کا کیا شعر ہے. مجھے آواز نہیں ہے, پورے شعر سناؤ. یوں ہوگا لذت ہو اگر کیا واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے اونچی ہے سریا سے بھی اس خاک کی پرواز. یوں ہوگا ہے. چل ملتا جلتا ہی ہوگا. تو اس میں کوئی مشکل بات نہیں. سریا بھی کوئی مقام ہی ہے ستاروں کا یا بلندی کا. یہ تو اس نے نہیں لکھا شعر میں, تو بات تو یہی ہے. اس نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ لذت بیداری شب سے واقف ہو جائیں تو آپ کے ساتھ بہت اچھے واقعات ہو سکتے ہیں. شعر میں ضرور اتنی سی بات ہے. تو شعر کی تشریح میں تو نہیں آئے گی یہ بات. بیداری شب جو اقبال کہہ رہا ہے وہ تو اقبال ہی کہہ رہا ہے. اس پر تو بیداری شب نازل ہوتی ہے, اس پر جو ہے نا غیب سے مضامین آتے ہیں, اشعار بنتے ہیں اور عنوانات بنتے ہیں. تو آپ اس کے کہنے پر بیداری شب نہ کرو کہ چونکہ اقبال کہہ رہا ہے. آپ اس بات سمجھے کہ نہیں سمجھائی. نسخہ جو ہے نا یہ آپ تجویز کر رہے ہو کہ بیداری شب مل جائے تو ہم خاک کو بلند کر سکتے ہیں. خاک کو بلند کرنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. خاک کی رہے تو اچھی بات ہے. تو ویسے بیداری شب اقبال سے یہ پوچھنا تھا نا بھائی تجھے کیسے ملی ہے بیداری شب. بیسٹ بات یہ ہے کہ اقبال کو کسی اور بات کی تاثیر سمجھ کے پڑھا کریں آپ کہ اس پر کوئی نگاہ ہوگی تو تاثیر بن گئی. گائیڈنس کے طور پر جو ہے نا وہ یوں نہیں ملتی کہ سارا کنیکٹڈ کلام نہیں ہے. اگر سارا کلام ہوتا ہے کنیکٹڈ ایک جیسے پھر وہ آپ کا سوال ہے کہ بیداری شب کیسے ملے. ایک تو صحت خراب ہو جائے بیداری شب مل جاتی ہے. فکر لا حق ہو تو بیداری شب مل جاتی ہے. جس شخص کا صبح امتحان ہو اسے بیداری شب مل جاتی ہے. کوئی سے امتحان ہو. جس شخص کا گناہ پر ندامت ہو بیداری شب مل جائے گی, یاد آتا ہے. بے شمار چیزوں کا انسامنیا ایک بیماری بھی ہوتی ہے. تو بیداری شب جو ہے نا یہ شوق اگر ہو خود بخود کہ اگر یہ پتہ ہو کہ وہ چیز ملنی شام کو یا جس شب کو ملنی ہے تو پھر بیداری شب کا مقام آتا ہے. اس آدمی کو آتا ہے جس کے دنیا کے دن کے اندر کوئی زیادہ تعلق نہ ہو. مقصد یہ کہ ایک مقام اور ہے نا کہ دن کے کاروبار کرنے والا, دفتر جانے والا, گریڈ تلاش کرنے والا, مکانات کا ہونے والا اور باقاعدہ کرنے والا, اسے بیداری شب نہ ہی ہوتے بہتر ہے. تھک جائے گا دفتر میں. جس کو بیداری شب مل گئی نا اس کا کام بدل گیا, نگاہ بدل گئی. آپ اپنے لیے چاہتے ہو بیداری شب تو پھر آپ سوچ لو. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ فکر کی بات بھی ہے اور شوق کی بات بھی. فکر مند کو بھی نیند نہیں آتی ہے اور شوق والے کو بھی نیند نہیں آتی. چور کو بھی نیند نہیں آتی اور طلبگار کو بھی نیند نہیں آتی. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا. نیند سے بچنے والی بات ہے نا. اور جن کے مقاصد برے ہونا وہ بھی جاگتے رہتے ہیں اور جن کے مقاصد نیک ہوں وہ بھی جاگتے رہتے ہیں. بے مقصد سو جاتا ہے. آپ نے مقصد کو اگر جائزہ لو تو پھر وہ مقصد بتائے گا. مطلب چوکیدار ہیں اگر آپ اپنے مستقبل کے تو آپ حال جاگے گا آپ کا. اور اگر آپ کو مستقبل کا پتہ نہیں ہے پھر آپ سو جاؤ گے, دیکھا جائے گا. زیادہ متوکل جو ہوتا ہے وہ بھی سو جاتا ہے
اور بہت متفکر ہو تب بھی کوئی نیند کی گولی کھا کے سو جاتا ہے. یہ درمیان کے لوگوں کی بات ہے، شوق والے یا خوف والے. شوق جگاتا ہے یا خوف جگاتا ہے. جس کو خوف نہ ہو، شوق بھی نہ ہو، وہ نہیں جاگتا. اگر خوف نہ ہو تو شوق ضرور ہو پھر جاگے گا، شوق نہ ہو تو خوف ضرور ہو پھر جاگے گا. اور اگر ملی جلی کیفیت ہے تو کبھی نیند آ جائے گی، کبھی جاگ کھل جائے گی. اس لیے بیداری شب جو ہے نا، اگر ہم مضمون شروع کریں تو پھر وہ اور طرح سے مضمون ہوگا. اگر آپ کے اندر یہ خواہش پیدا ہو تو اور طرح سے مضمون ہوگا. اقبال نے کہا ہے تو کہنے دو، بہت ساری باتیں کہتے ہیں اقبال، اس لیے اس کو ڈسٹرب نہ کریں. آپ تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور بات کہہ دے گا، اس کو چھوڑیں. اچھا ہے، اس کا کلام بہت اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ روحانی گائیڈنس نہیں ہے اس کے پاس، اور مقامات کی اطلاع ضرور ہے، وہ بھی جیسے ہے. یہ ایک فرق ہے اقبال میں اور بابا بلے شاہ صاحب میں. بلے شاہ چھوٹا شاعر ہے لیکن بڑا آدمی ہے. اقبال بڑا شاعر ہے، چھوٹا آدمی ہے بلے شاہ کے مقابلے میں. آپ آستے ہیں نا، اب بلے شاہ کے جو رات جاگے گی، تھیا تھیا کر یار تیرے عشق نے چاہیا، اور کھڑی آلی تو نکالنی میرا پیا گھر آیا، اور طرح سے بات ہوگی نا. اقبال نے ایسی بات نہیں کہنی. میر محمد صاحب پتہ نہیں شاعر کیسے ہوں گے، شاعر بھی اچھے ہوں گے اور گیر بھی بڑے اچھے ہوں گے، لیکن اقبال کا مقام کچھ اور ہوگا شعر شاعری میں. اور اس کا فرق آپ دیکھ رہے ہو. یہی تو ٹریول ہے کہ جہاں لاہور میں ماضو لال حسین شاہ حسین کا عرس ہوتا ہے. شاہ حسین کا اتنا سارا کلام ہے نا، وہ دو چار مطلب اچھی اچھی نمایاں باتیں ہیں. تھوڑے کلام ہے، زیادہ کلام نہیں ہے کافی. ہاں شاہ حسین، لیکن شاہ حسین کے عقیدت مند جو ہیں وہ دمال ڈالتے ہوئے، کافیاں پڑھتے ہوئے چلتے چلے جائیں گے، اور اس کو سنیں گے تو حال کی محفل کے اندر سنیں گے. اگر آپ قوال ہوں، قوالی کی محفل ہو، قوالی جانتے ہو دادا صاحب عرس قوالی ہے وہاں کی، یا کسی اور بزرگ کا عرس ہو، قوالی ہوتی ہے نا، نعت ہوتی ہے، حمد ہوتی ہے. اگر وہاں اقبال کا مطلب شعر پڑھ دی جائے تو قوالی کی محفل بے رونق ہو جاتی ہے. چاہے وہ خودی کا سر ہاں لا الہ الا اللہ ہو، تو وہ قوالی کی شکل نہیں بنتی. جہاں وہ قوالی کی وہ شکل بن سکتی ہے، اور خسرو نظام کے بل بل جائے، خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو. ایسی بات ہے نا، نمی دانم سے منزل بود شب جائے کہ من بودم. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اور وہ اور طرح سے ہے قوالی کی شکل میں. قوالی کی شکل اقبال کا کوئی بھی کلام پڑھ دو تو وہ عارفانہ نہیں ہوگا، بلیغ ہوگا اور بات ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ اقبال کا آپ لوگ ڈے مناتے ہو، اور بلے شاہ کا عرس منایا جاتا ہے، وارث شاہ کا رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، عرس منایا جاتا ہے. عرس منایا جاتا ہے نا پیر کے طور پر. اس طرح مطلب شاہ حسین کا عرس منایا جاتا ہے، دادا صاحب کا عرس منایا جاتا ہے. اچھا تو اور اس کا عرس نہیں مناتے اقبال کا، اقبال کا یوم مناتے ہیں. فرق سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ اس لیے کہ جاننے کے بعد اس نے اس مقام کی طرف جو ہے رجوع نہیں کیا. وہ جو مقام اس کو آشکار ہوا تھا اس پر رجوع نہیں کیا. اس لیے اقبال کو صاحبان باطن تعریف کرتے ہیں اس کی، اس کو اپنا گرو نہیں بناتے. اقبال کی بجائے اقبال کا کلام جو ہے نا ممبروں پہ چڑھ گیا. کہتے ہیں اقبال سے اقبال کا کلام بہتر رہا. اقبال ممبر خطابت پہ نہیں چڑھا، اس کا کلام پہنچ گیا. جس طرح حفیظ جلندری اس کا کلام پہنچ گیا مسجدوں میں، وہ آپ ذرا کام ہی پہنچے. خیر سے مہربانی اللہ کی، نہیں آپ بات سمجھ رہے. اور شاہ نامہ کہ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. یہ سن کر رحمت اللہ للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں کہہ رہا ہوں غضب بند کر نہیں آیا. حفیظ جلندری، حفیظ جلندری کی زندگی دیکھو تو وہ شاہ نامہ اس سے باہر لگتا ہے، لیکن شاہ نامہ دیکھو تو پھر وہی واقعات ہے. اس لیے یہ کلام کی فیض ہوتا ہے. آپ کبھی اس بات پہ غور کرو نا، یہ بڑے غور والی بات ہوتی ہے نا، اس پہ سمجھنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ ایک روٹین چلتی ہے. روٹین کے مطلب 2 اور 2 4 ہوں گے. فیصلہ قانون کا، سورج مشرق سے نکلے گا
مغرب سے نہیں نکلے گا. جو روٹین اللہ تعالیٰ نے بنایا اس روٹین کو تو اللہ آپ ہی توڑتا ہے. آپ کو بات سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ قانون بنا دیا کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلے گا مغرب میں ہوگا، لیکن اللہ چاہے تو سورج مغرب سے بھی نکل آتا ہے. چلو یہ بھی ایک واقعہ ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں باپ کے بغیر اولاد نہیں پیدا ہوتی ہے، اور 2 دفعہ واقعہ کر دیا. ایک آدم علیہ السلام میں، ایک عیسیٰ علیہ السلام، وہ نا واقعہ کہ باپ کے بغیر ہی مطلب کارروائی شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہے کہ قانون سے باہر مضمون چلا دے. اللہ تعالیٰ نے آگ کو صفت دیا ہے جلانے کی، اور جب چاہے اسے گلزار بنا دے. یہ گلزار ہونے والی کوئی بات نہیں. اب جو آدمی یہ پڑھ رہا ہے کہ آگ جو ہے گلزار ہو گئی، اب گویا کہ فارمولہ ٹوٹ گیا. آگ کا کام نہیں ہے گلزار ہونا. مطلب یہ ہے کہ فارمولہ جس نے بنایا اللہ نے، کہتے ہیں نا اللہ کی مطلب نہیں بدلتی، تبدیل نہیں ہوتی سنت اللہ. ہاں ایسی بات ہے نا. ہاں لا تبدیل لکلمات اللہ، یار نہیں بدلتے. اللہ کے کلمات بدلتے ہیں، اللہ کے طریقہ بدلتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جس شخص نے، خدا نے، آپ کوئی حالت نہیں بدلے گی اللہ ما شاء، جب تک کوشش نہ کرو گے قوموں کے حالات نہیں بدلتے. نہ ہو جن کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلو. چینج ترجمہ کیا قرآن پاک کا. جب تک قوم اپنی حالت خود نہ بدلے اس کی حالت نہیں بدلتے. کیونکہ ایسی بات ہے نا. اور ہم نے دیکھا کہ قوم جو ہے نا، قوم اگر گمراہ ہو جائے، اپنی حالت نہ بدلنا چاہے، عام طور پر میں نے پہلے بتایا کہ اس قوم پر عذاب آیا کرتا ہے، آتا ہے نا. لیکن عرب معاشرہ اسلام سے پہلے بدراہی اور گمراہی میں پرفیکٹ ہو گیا تھا، تباہ ہونے کے قابل تھا. اب اللہ کا کام تھا کہ وہاں تباہی بھیجتا. اللہ نے کہا نہیں، اس طرح ایکسیپشن کرنی ہے، وہاں پر رحمت بھیجی، بلکہ رحمت تمام بھیجی. فارمولہ کس نے توڑا؟ اللہ نے آپ ہی توڑا. اب اللہ تعالیٰ کے کام جیسے آپ دیکھو کہ غلام اس زمانے کے مسلمان شروع میں جو قریش وغیرہ غلاموں کے ساتھ غلامانہ تعلق ہوتا ہے نا. اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہے ایک غلام حضرت بلال حبشی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جو مرضی نے کہہ لو، غلام کو محبوب بنانا فارمولے کو توڑنا ہے. ٹوٹا. مقصد یہ ہے کہ فارمولہ جو ہے نا یہ ہمیشہ ہی ٹوٹا. آپ کو اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا تو پھر آپ کو بہت ساری بات سمجھ آتی ہے. فارمولہ آپ کو پریشان کرتا رہتا ہے، لیکن فارمولہ ٹوٹتا ہوا آپ نے دیکھا نہیں ہے. یہ فارمولہ اکثر ٹوٹتا ہے، اکثر ٹوٹتا ہے. آج جس طرح جب حضور اکرم جو ہے وہ ہجرت فرما رہے ہیں، نکل رہے ہیں، آپ تعاقب ہو رہا ہے آپ کا کہ پیچھے کھوجی لگا ہوا ہے کہ جہاں بھی ہوں مطلب پکڑ لیا جائے، دیکھ لیا جائے. آپ آرام سے مطلب ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ تعاقب کرنے والے وہاں تک پہنچے ہیں کہ ہمارا عرفان یہ بتاتا ہے کہ جہاں شکار میں آپ ہیں. یہ بالکل فارمولہ یہی تھا کہ کھوجی کا کام صحیح تھا، وہاں غار تک لایا. آگے فارمولہ ٹوٹ گیا کہ آگے مکڑی نے جالا بنایا ہوئے، بلکہ فاختہ سے مطلب اڈے دیے ہوئے. اب یہ جو ہے نا یہ فارمولہ ٹوٹ گیا کہ مکڑی کے کمزور جالے سے ایک طاقتور دلیل پیدا کر لی اللہ نے. یہ اللہ یہ کرتا ہے، ہمیشہ کرتا ہے. اور بادشاہی دے دی اس کو، اور فرعون کو بادشاہی ہم نے نہیں دی ہے نا، اللہ نے دی ہے. اور لعنت بھی کرا دیا، فارمولہ توڑ کے رکھا. یعنی کہ بادشاہی کے بعد جو اس کی ذلت ہوئی ہے، یہ ایک واقعہ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ شروع سے سفر سارا کہ پیدا ہوتے ہی مطلب بچے قربان ہونے شروع ہو گئے. آپ پر بڑی نثاری ہوئی، بڑے قربانی دی انہیں، بے شمار بچوں نے قربانی دی اس ایک بچے پر. اور پھر مطلب فارمولہ ٹوٹ گیا سارا. تو یہ ایک ساری تاریخ جو ہے دنیا کی اگر آپ دیکھو تو ساری تاریخ میں فارمولہ ٹوٹتا جا رہا ہے. پہلے دن ہی فارمولہ اللہ نے آپ چھوڑا کہ اپنی توحید کے اندر انسان شامل کر دیا. خالص توحید تھی نا، کہ اس کا مطلب انسان سے پہلے فرشتے موجود تھے. دیکھو نا، کیونکہ فرشتوں سے کہا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم سے اب تخلیق ہو رہے ہیں. فَسَجَدُوا سب نے الا ابلیس. وہ الا ابلیس جو ہے نا
یہ تعلیم تھی نا اپنی اللہ تعالیٰ کی کہ یہ سارے سجدے میں رہیں، سجدہ کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، اور جیسے فرشتے کرتے ہیں. اور پھر آگے فارمولہ ایسا دے دیا نیا کہ کنفیوز ہو گئے بیچارے. اور پھر ایک نے کہا کہ اس کی کوئی وضاحت ہمارے پاس نہیں ہے. ادھر قانون کی کتاب لکھتا رہا ابلیس کہ پہلے فارمولہ یہ تھا کہ سجدہ اللہ کے علاوہ نہیں کرنا ہے، کہیں ازمائشی نہ ہو کیا ہے. وہ چکر میں آ گیا وہ باہر. حالانکہ سیدھی بات تھی، جس ذات نے پہلے حکم دیا دوسری ذات حکم دوبارہ دے رہی ہے. پہلے حکم کو منسوخ کرنے کا اسے اتنا حق ہے جتنا پہلے حکم بنانے کا. اتنی آسان سی بات ہے. اس کا یہ حکم مان لیا دوسرا بھی مان لو. یہ واقعہ تو عام طور پر تاریخ میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہوتا ہے محمود کا ایاز کے ساتھ جو رابطہ ہوتا ہے کہ محمود سے ایاز سے جلس ہو گیا درباری، آپ اسے بہت چاہتے ہو، آپ کیا کرتے رہتے ہو، آپ یہ کرتے رہتے ہو، کچھ مطلب یہ کوئی سلطنت نہیں چلے گی کہ اتنا آپ نے اس کو سر چڑھا رکھا ہے. انہوں نے بلایا، اسے 2 آزمائشیں دی ان کو. ایک تو قافلہ آ کے ٹھہرا تھا غزنی میں، کوئی باہر کے لوگ تھے ٹریولر. پہلے اس نے وزیر اعظم کو بھیجا، جا کے پتہ کرا کہ قافلہ کہاں سے آیا. وہ واپس آ کے بتاتا ہے، کہتا ہے قافلہ دمشق سے آیا. پھر محمود نے پوچھا جانا کہاں ہے؟ کہتا ہے یہ آپ نے کہا، میں نے پوچھا ہی نہیں. اور اس کو یاد کے بھیجا. وہ جا کے سارا پتہ وغیرہ، قافلے کے آدمی کتنے ہیں، مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنے ہیں، آیا کہاں سے، سودا کون سا بیچنا ہے، جانا کہاں، ٹھہرنے کے کتنے دن، اس کے اندر کردار کا یہ نام ہے اور ان کی یہ مذہب ہے، یہ عقیدہ ہے. سارا کمپلیٹ فنشڈ بات. دوسرا اس نے ٹیسٹ دیا، دربار دارا تھا، ایک خوبصورت سا مطلب باؤل تھا اس کے پاس، شیشے کا یا بلور کا یا مطلب ڈائمنڈ کا یا ہیرے کا. سارے درباری سے کہا 1 بائی 1 اس کو توڑو. اگر جہاں پتا ہمیں اس بات ہو اتنا بڑا قیمتی، یہ تو تاج ہے آپ کا، یہ تو قیمتی ترین چیز ہے. اور اس کو بلایا یاد کو، ایسے دیکھ کیسا اچھا ہے، بہت اچھا ہے، توڑ دو. اسے توڑ دیا. اور اس نے کہا تم نے بہت غلطی کی. کہتا ہے یہ غلطی ہوگی، معاف کر دو. مطلب یہ ہے کہ ہم تو اس حال میں راضی ہیں، ہر حال میں راضی ہیں. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کہاں سے بنتا ہے. شیطان جہاں سے بنتا ہے کہ ایک حکم مانے اور دوسرا حکم جو آئندہ کہنا، جو پہلے آپ کچھ اور کہتے تھے اب آپ کچھ اور کہتے ہیں، یہاں سے شیطان بنتا ہے. جس آدمی کو حکم ماننے لگ جاؤ اس کا دوسرا حکم پہلے مانو. کیا کہا؟ یہ یاد رکھنا فارمولہ کیا ہے؟ جس آدمی کو ماننے لگ جاؤ اس کا دوسرا حکم پہلے ماننا. یاد رکھنا کہ اب جو اسے حکم دیا دوسرا حکم اس کے برعکس دے گا. عام طور پر فقراء میں ہوتا ہے کہ پہلے کسی کو سکھایا ذکر، شروع کر دو اللہ اللہ، وہ اللہ جاری ہو گیا نا اندر مکمل، حتیٰ کہ رگ و پے میں ہو گیا، خون میں آ گیا، ذکر شروع ہو گیا. اور ان کا ٹیسٹ دیا کہ آدمی جو ہے وہ مست ہو کے جا رہا ہے، چوٹ لگی تو خون سے بھی آواز آئی اللہ حکم. پھر انہیں بلا لیا، آ گیا. کہتا آپ ذکر بند کر دو. کہتے جی یہ تو پھر اللہ کا ذکر ہے، بند نہیں ہوتا. آپ بات سمجھ رہے؟ اب جو ذکر چلا رہا تھا وہی بند کروا رہا ہے، تو بند کر دے. عام طور پر ہوتا ہے بندے فقراء کی محفل میں، عام طور پر جو مشائخ کرام کے پاس جاتے ہیں لوگ، شیخ کا دیا وظیفہ ہے، وہ وظیفہ شیخ کی موجودگی میں پڑھتے جا رہے ہیں. وہ کبھی مطلب جہاں سے فیض کی تمنا ہو وہاں وظیفے نہیں پڑھتے، نہ درباروں پہ جا کے وظیفہ پڑھتے ہیں. دربار پر صرف صاحب دربار کے پاس جاتے ہیں، وظیفہ گھر جا کے پڑھتے ہیں. کہیں وہاں جا کے بیٹھ کے وظیفے شروع کر دو. ہم آئے ہیں 2 لمحات ہے، اس کا کام، اس کی بات سنو جس کے پاس ہم آئے ہیں. آپ دربار جو ڈاکٹر صاحب جاؤ نا تو وہاں جا کے اپنے دن شروع کر دو، شروع کر دو کچھ اور ہی قرآن شریف پڑھنا. اچھی بات ہے پڑھو، لیکن اگر رابطے کے لیے جا رہے ہو تو سنو وہ کیا کہتے ہیں. اگر جا رہے ہو تو یہ بات ہے. مطلب یہ ہے کہ پھر یہ سارے واقعات جو ہے نا ایکسیپشن، اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن چلائی. جو کچھ کہا ایکسیپشن، جیسے جیسے مطلب حکم دیا اس کی ایکسیپشن. یہ حکم ہے کہ گناہ گار جو ہے اس کو بڑی مار پڑے گی. ہے کہ نہیں بات؟ گناہ جو ہے یہ وہ گناہ ہے کہ تم نے میرا کہنا نہیں مانا، اب تمہیں اڑا کے رکھ لیا جائے گا. سن لیا. تھوڑی دیر قرآن شریف کے آگے جا کے اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں ان کے گناہ معاف کر دوں. اپنا نام اس نے رکھ لیا معاف کرنے والا. میں ان کی گناہ معاف کر دوں، اور اگر میں چاہوں تو ان کے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں.
ان کی سیئات حسنات میں بدل دیتا ہوں۔ اور آپ یہ دیکھو کہ ایک آدمی 70 سال تک کافر ہو، 70 سال تک، ابھی 70 سال آپ کی عمر نہیں ہوئی، 70 سال کا پکا کافر جو اسلام کے خلاف لڑ رہا ہو، 70 سال کے بعد ایک دن کلمہ پڑھ لے تو وہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے سارے 70 سال ہی مسلمان ہو گئے۔ نہیں آپ بات سمجھے؟ آج اگر آپ کلمہ پڑھ لو تو گزرا ہوا کل بھی مسلمان ہو گیا، تو گویا کہ ماضی جو ہے وہ بھی نیک ہو سکتا ہے اگر آج نیک ہو جاؤ تو۔ نیک آدمی کی بد زندگی بھی نیک بن جاتی ہے، کیونکہ آپ وہ نیکی کی راہ پہ چل گیا نا، کہتے جی کیا بات تھی، کچھ حالات خراب رہے اس کے حالات، لیکن اللہ نے کرم ایسا کیا کہ نیکی ہو گیا۔ اب کوئی نہیں کہے گا یہ ہے، اور جو توبہ نہیں کرتا اور نیکی میں داخل ہو جاتا ہے کہتا مکڑ ہے، ہم جانتے ہیں سارا، ایسے نقلی بات ہے، ریاکار ہے، بالکل بگلا بغت ہے۔ اب اس لیے میں توبہ کرنے والے کو گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایکسیپشن قانون ٹوٹ گیا نا۔ آپ یہ دیکھو تھرو آؤٹ دا ورلڈ مطلب یہ واقعہ چلتا آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے، جہاں جہاں آپ دیکھو گے 1000 دفعہ مطلب واقعہ ٹوٹتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بظاہر لگتا ہے یہ ہے کہ اس پر کوئی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، ناراضگی کے دوران اس کو فیض دے دیتا ہے، اس پر احسان کر دیتا ہے، کنویں میں گرنے کے بعد اس کو پیغمبری دے دیتا ہے، اور جیل میں جانے کے بعد بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، بادشاہ بنانے کے بعد اس کو پھانسی دیتا ہے، اللہ ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یتیموں کو پیغمبر بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کام یہ ہے کہ بس ایک پیغمبر کی دعا پر جو ہے وہ بے شمار لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، اور چاہے تو اس کے اپنے اولاد کو نہیں معاف کرتا۔ اس لیے اللہ کو فارمولہ نہ سمجھنا، وہ فارمولہ توڑتے رہتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ یہ ہے۔ تقدیر پتہ کہتے کسی ہیں؟ امر الہی کو۔ امر الہی کا ایک نام رکھا ہوا ہے لوگوں نے کہ تدبیر شکن۔ تقدیر کیا ہوتی ہے؟ تدبیر شکن، یعنی کہ فارمولہ توڑ، فارمولے کو توڑنے والی چیز جو ہے نا وہ تقدیر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ حاصل ہو جائے چیزیں تو ہم سکون میں آ جائیں۔ ایک فارمولہ آپ کے ذہن میں ہے نا کہ یہ ایسی چیزیں مل جائیں تو خوشی ہو جائے گی، سکون آ جائے گا۔ حالانکہ یہ خواہش بھی چھوڑ دو تب بھی سکون آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع کائنات بنائی ہے، اتنے بے شمار فارمولے بنائے ہیں، جتنے انسان ہیں اتنے سکون کے طریقے ہیں، اور ایک طرف سے نہیں مل رہا تو اور طریقے سے سوچ لو، سکون مل جائے گا۔ تو یہاں اگر آپ کے اندر عزم ہے کہ یہ کام میں کر کے رہوں گا تو پھر مشکلات کا تو گلہ نہ کرو، شکر کرو مشکل چیز ملی ہے۔ اب اقبال جہاں کام آئے گا کہ فرصت کشم کشم دے این دل بے قرار رہا، یک دو شکن زیادہ کن گے سوئے تاب دار رہا ہے، پر مشکل تو مشکل ہونے دو، دیکھا جائے گا۔ تم دیے باد مخالف سے عقاب ہے نا، کیا پورے یہ ہاں تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، جتنی مشکلات آئیں گی اتنا آپ کے ضرور۔ مطلب یہ ہے کہ یہ واقعات تو آپ لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذرا غور کیا کرو کہ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جو آپ زندگی گزار رہے ہو یہ ایک طریقہ ہے، ایک فارمولہ ہے، فارمولہ ٹوٹ کے بھی یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے جو آپ فارمولے سے حاصل کر رہے ہو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسرے کی طرح یاد کے ذریعے بھی آپ یہ حاصل کر سکتے ہو۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا مجھے بڑا افسوس ہے تجھے نوکری نہیں ملی، میری ہمدردی تیرے ساتھ ہے۔ اس نے کہا مجھے بڑا افسوس ہے کہ تجھے نوکری مل گئی، تو آزاد کیوں نہ ہوا؟ دونوں اپنے مقام پر سچ ہیں، یعنی کہ میری ہمدردی تیرے ساتھ ہے کہ تیری نوکری نہیں ہوئی ہے، کہتے میری ہمدردی تیرے ساتھ ہے کہ تو ملازم ہی ہو گیا، بندہ تو رہا ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک واقعات ہیں، تو آزادی ہے، یہ پابندی ہے، دونوں اپنے مقام پر سچ ہیں۔ اس لیے فارمولے کا ذرا خیال اللہ تعالیٰ مطلب مہربانی کرتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے فارمولہ یہ ہے کہ صحت کا حفاظت کرو، اور فارمولہ ٹوٹتا یہ ہے کہ صحت مند آدمی صحت سے معلوم ہو جاتا ہے۔ فارمولہ یہ ہے جس کے ساتھ نیکی کرو وہ وفا کرے گا، اور ٹوٹتا یہ ہے کہ نہیں کرتا، اپنی اولاد نہیں کرتی۔ یہ فارمولہ یوں مطلب ٹوٹتا ہے، ہر چیز کے اندر فارمولہ ٹوٹتا ہے۔ 10 بیج اگیں گے، ایک ویسی بیٹھا ہوا کہتا ہے میں نہیں اگتا، وہ بھائی اگے کہتا نہیں اگتا، فارمولہ۔ اور گلے ہوئے بیج میں سے مطلب ایک گلا ہوا بیج کیا اگ جاتا ہے، مرضی اس کی، جس کو چاہے مطلب جو چاہے عطا کر دے۔
آپ کو بات نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. یہاں تو آپ اللہ کے بھروسے پر چلو، تو یہاں فارمولے بنا کے چلو. اگر فارمولہ بنانا ہے تو پھر فارمولہ ٹوٹنے کا انتظار کرو، ٹوٹے گا ضرور. بچے ٹوٹا ہر جگہ. مولانا روم بیٹھا ہوا دانا آدمی تھا، بڑا دانا آدمی رحمۃ اللہ علیہ. اب بیٹھے ہوئے علم کے بادشاہ، چرچا دور دراز، حدیث، فقہ، درس نظامیہ جو بھی تھا اس زمانے کا سارا پڑھاتے، لوگوں کو درس دیتے، خطبہ دیتے، واعظ دیتے، بہت کچھ پڑھاتے. وہ ایک دن ان کے پاس ایک آ گیا فارمولہ توڑ انسان. وہ آ گیا، آپ نے کہا حضرت کیا کر رہے ہو؟ بول رہا درویش ہے، پڑھے پرانے کپڑے والے، یہ کیا ہے؟ کہتے آپ کیا جانے یہ کیا چیز ہے؟ اتنے جانی چے دانی یہ کیا ہے؟ میں کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے، دولت ہے بڑی، اور یہ کتابیں ہم پڑھاتے ہیں. انہوں نے کہا یہ علم ہے. انہوں نے وہ کتاب اٹھائی، وہ جو مولانا کی پوتھی تھی، اٹھا کے وہ تالاب وضو والے تھا مسجد کے اندر پھینک دی. غرق میں ناب. مولانا چلایا کہ میرا بڑا غرق ہو گیا، مدت کی کمائی برباد ہو گئی، میرے نوٹ تھے، میرے بڑے بڑے ریفرنسز تھے، میرے پتہ نہیں کیا کچھ تھا، جو بھی ہوتا ہے انسان کا، بس میری میں نے ساری ضائع کر دی. علم میرا، وہ کہ تیرا علم دریا میں چلا گیا، پانی میں غرق ہو گیا. کہتے بس تو نے غرق کر دیا، تو کون ہے میرے اوپر عذاب بن کے آ گیا؟ انہوں نے کہا یہ بات ہے. انہیں ہاتھ ڈالا پانی میں تو وہ خشک کتاب باہر نکال دی، مولانا کے حوالے کی تھی. مولانا کہا یہ کیا؟ کہتے یہ تو نہیں جانتا، یہ اور کہانی ہے. پھر مولانا نے کہا کہ پہلے تو نے زندگی تو برباد کی دی نہیں کی دی، اب کی ہے میری زندگی برباد. مولانا کو لگی آگ پھر اس کے پیچھے. کہتے ہیں مطلب وہ بڑی دیر سے مطلب ہے 2 سال 3 سال بعد اس نے بات کی اس سے مولانا سے. مولانا رو رہے تھے، کہتے کہ دیکھو 3 سال کے بعد آپ نے بات کی، 3 سال کے بعد ملے ہیں. کہتے بات یہ ہے کہ مجھے تو بھی 30 سال کے بعد ملا ہے نا. اب مولانا روم پہلے کوئی رومی ہو تو پھر وہ تبریز آتا ہے نا. کہ اب تبریز فارمولہ نہیں ہے، تبریز جانے یہ اور راز ہے، یہ راز چلتا رہتا ہے. اب اس نے مطلب رومی کو سلیکٹ کر لیا، یہ اس کی مرضی ہے. اس نگاہ کے سامنے فارمولہ نہیں ہے جس پر وہ نگاہ آ جائے اسے جو مرضی بنا دے. یا اقبال بنا دے، اقبال بھی کسی نگاہ کا کرشمہ ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ فارمولہ نہیں ہے. اب مولانا روم جو ہے مطلب اس شمس تبریز کا فارمولہ ہے، اس کا اپنا نگاہ ہے. اس نگاہ نے پھر سرفراز کر دیا. پھر مولانا لکھا کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد. اور پھر آپ کی مثنوی آ گئی، پھر آنا تھا مثنوی کو، دور چھوڑتے آئی مثنوی، مطلب فارمولہ ٹوٹ گیا. یہ واقعہ ہمیشہ رہتے ہیں. فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے یا آپ کی محفل میں حاضر تھے، وہی آپ کو دیکھنے والے ہوتے تھے. ایک ایسا آدمی پیدا ہو گیا حضرت بحث کرنی رحمۃ اللہ علیہ کہ سامنے نہیں ہے پھر بھی سامنے ہے. ایک واقعہ نیا پیدا ہو گیا، مطلب پھر فارمولہ ٹوٹ گیا. آپ یہ دیکھو کہ جب تک آپ فارمولہ کو ٹوٹتے ہوئے نہ دیکھو گے نا، آپ کو اللہ کی رحمت سمجھ نہیں آئے گی. آپ یوں سمجھو کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ فارمولے کے علاوہ عطا کرے. آپ جو مانگتے ہو نا اللہ سے، اصل میں آپ یہ مانگ رہے ہو. فارمولے کا آپ کو پتہ ہے جو کچھ تم نے کاروائیاں کی ہوئی ہاتھوں کے اعمال، سزا کا تعلق ہے اس کے ساتھ. فائل کے اندر جو کچھ تم نے لکھا ہوا ہے وہ جب آڈٹ ہوگی نقصان ہی ہے. یہ ہے فارمولہ کہ ہمارے ہاتھوں کی جو اعمال لکھے ہوئے ہیں اس میں کیا ہے؟ سزا ہے. اور فارمولہ کیسے ٹوٹتا ہے؟ کہ تو بدل دے اس کو، تو مہربانی کر دے. اس لیے ہم اللہ سے خاص محبت کرتے ہیں. کس بات کی؟ کہ فارمولہ توڑ کے ہمارے ساتھ بات کر. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے فارمولہ جب ٹوٹے گا تو پھر ہمارے ساتھ رحم ہوگا. اس لیے ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کی نسبت ہمیں پتہ ہے. اس لیے ہمیں میٹر لگایا، کیلکولیٹر ہمارے سامنے ہے، فٹافٹ یہ بدی ہے، یہ بھی بدی ہے. نیکی وہ بھی نہیں تھی جو کی تھی، نہیں بات سمجھ آئی. اور تینوں مطلب بدیاں ہیں. وہ بندہ جو ملا تھا وہ برا تھا، اور دوسرا ملا تھا اس کے ساتھ میں برا تھا. تو اچھا بندہ ملا ہی کوئی نہیں اس کو زندگی میں. کہ سارا جو ملا جھوٹا ملا. یہ جھوٹا آدمی آپ ہوتا ہے. کہتے پیر صاحب 2 دفعہ پیر مجھے ملے، دونوں جو ٹوٹے ملے. کہ آپ ہی سچا نہیں ہوگا. آگے چلتے چلتے واقعات ہوتے ہوتے کہیں پہنچ گئے. اب مطلب یہ اعمال ہیں، ہمارے پاس میٹر لگے ہوئے ہیں اعمال کے. یہ سارے اچھے اعمال نہیں ہیں. اور جب اس کی رحمت کی طرف جاؤ گے، اس کے اعمال سے مال کیا ہوتے ہیں؟
آپ کس منہ سے آئے ہو کہ اسی منہ سے ہم آ گئے، بس ٹھیک ہے تیری مہربانی ہونی چاہیے. تیری مہربانی ہوئی ہے ہمیشہ کافروں پر ہوئی ہے، نہ ماننے والوں پر ہوئی ہے، باغیوں پر ہوئی ہے، جو تجھے نہیں مانتے ان کے اوپر ہوتی رہتی ہے. باغی معاشروں پر تو نے رحم نے کی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر ہم پر تو نے مہربانی کر دی، شکریہ کی بھی کوئی بات نہیں ہے. اللہ ہے کہ وہ شکریہ کا بھی محتاج نہیں ہے، کیونکہ اس کا کام ہے رحمت. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اگر وہ نہ مانے تو دیکھو پھر آسان سی بات ہے، ہم دروشی پڑھتے ہیں، اب تو عذاب دے کے دیکھ. عذاب نہیں آتا دروشی والے پر، دل سے پڑھو تو. اگر دروشی بھی آپ فارمولے میں پڑھ رہے ہو تو پھر تمہاری بدنصیبی بھی ہے. وہ تو کم از کم محبت میں پڑھو نا. نہیں آپ بات سمجھے؟ تو پھر جو ہے نا وہ عذاب سے عذاب کی بات نہیں ہوتی. عذاب ہوتا ہی اس آدمی کے لیے ہے جس سے زندگی میں اللہ کے محبوب کی محبت چھن جائے. عذاب تو شروع ہو گیا. اور کہتے ہیں مطلب جنت کیا ہے؟ حضور اکرم کی طرف سے محبت. دوزخ کیا ہے؟ آپ سے علاوہ. بس تو جس آدمی کو محبت ہو گئی ہے وہ سمجھو کہ مطلب جنت میں داخل ہو گیا. جنت ہے ہی اس محبت کا نام. یہ سارے فارمولے ہیں اور یہی ٹوٹتے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ اللہ تعالیٰ سے بس اچھی بات مانگا کرو کہ یا اللہ مہربانی فرما، محنت کرنے والوں کو محنت کا پھل دے اور ہم غریبوں کو محنت کے بغیر دے. بے شمار لوگوں کو محنت کے ساتھ دیتا ہے، ہمیں محنت کے بغیر دے. جو تجھے جس حقیقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تم جیسا چاہو گے ویسا پاؤ گے، جو تمہارے مطلب خیال کے مطابق. اور اللہ تعالیٰ کی صفات اس لیے وسیع ہیں، اور اگر تم اس کو رحمان دیکھنا چاہتے ہو، یہ کہتے ہو کہ وہ نہ دکھائے گا، لیکن یہ یاد رکھو رحمان کی صفت کا مظاہرہ دیکھنے کی خواہش کرنے والا اگر رحمانیت نہیں کرے گا تو یہ خواہش جنون نہیں ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو رازق کس طرح ہے. جب تم رازق دیکھنا چاہتے ہو تو جن لوگوں کا رزق تیرے پاس ہے انہیں تقسیم کر، پھر تجھے وہ ملے گا. جن کا رزق تیرے پاس ہے وہ تو بلیک میل کر دے، بلیک لسٹ کر دے، جمع کر دے، نہ تقسیم کر اس کو. اور اس کا نام کا پیسہ تیرے پاس آ گیا، تو نے اس کو غائب کر لیا، اب اگلا طرح نہیں آئے گا مہینے آ. لہذا جن لوگوں کا رزق تیرے پاس ہے ان کو دے، جن کے لیے نہیں ہے ان کو بھی دے. اور تقسیم کرنے والے کو جو ہے نا وہ غیب کے خزانے ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصل میں خزانے ہیں ہی اللہ کے، اس لیے خزانے تمہارے کام ہی آتے. یہ آپ آ سکتے ہیں خزانے کس کے ہیں؟ اللہ کو آپ یوں سمجھ لو، جو چیز تمہارے آنے سے پہلے قائم تھی اور جو ذات تمہارے جانے کے بعد قائم ہے، اس کی وسیع امکانات کے موجودگی میں اس کا ذات کا نام اللہ رکھو. یہی ہے نا؟ آپ کے آنے سے پہلے وہی ذات جس کا انسان کے پاس وہی شعور تھا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ ذات جو آپ کے جانے کے بعد اور جس کا شعور آنے والے انسانوں میں اسی قسم کا ہوگا قائم، جوں کا تم اسے اللہ کا ہو. اب جو خزانہ ہے دنیا میں جس کے پیچھے انسان کوشش کرتا ہے یا کاوش کرتا ہے، خزانہ ایک تو سونا ہے. مٹی پڑی ہے، پتھر پڑا ہے، سونا پڑا ہے، تیرے سے کام نہیں آیا. تم سونے کے گرد رقص کرتے ہوئے مر جاتے ہو، وہ وہیں کا وہیں پڑا رہتا ہے. سونا جوں کا توں، اللہ جوں کا توں. سونا مخلوق، اللہ خالق. یہ دونوں چیزیں تمہارے پاس رہ جائیں گی اور تم مطلب شور مچاتے ہوئے، ڈانس کرتے ہوئے، رقص کرتے ہوئے، پیسہ سونا سونا پیسہ مر جاؤ گے. تو یہ یہی کی یہی رہے گی. اب آ جائے خزانہ کس کا؟ پھر اللہ کا. اگر ہیرا خزانہ ہے تو تم ہیرا تو کھا بلکہ چکھو گے تو مر جاؤ. کہتے ہیں ہیرا ایسی چیز ہے، نہیں بات سمجھ آئی تو چھوڑ جاؤ گے استعمال. ہیرے کی عمر جو ہے کم از کم مطلب کوئی 20-25 ہزار ہوگی نا، اس کی زیادہ ہی ہوگی عمر. کتنے آدمی اس کو اپنا ملکیت کہہ سکتے ہیں؟ ڈھیروں ڈھیر نسلیں کہتی جائیں، وہ اپنی جگہ جوں کہ تم ہے. خزانہ کس کا؟ پھر اللہ کا. مکانات کس کے؟ اللہ کے. زمین کس کی؟ پھر اللہ کی. تم انتقال کے چڑھاتے چڑھاتے انتقال کر جاؤ گے اور پھر زمین وہیں کی وہیں رہ جائے گی. زمین پھر زمین کی، مکان پھر زمین بہت ہو جائے گا، نیچے سے نکل کے اوپر مکان بنے گا اور وقت کے بعد پھر زمین کے ساتھ مل جائے گا. مٹی مٹی میں جا ملے گی، بلکہ تم ہی مٹی میں جا ملو گے. تو پھر دنیا کس کی؟ پھر اللہ کی. اور پہاڑ، خزانے، سارے خزانے جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے نا جو چھوڑ کے جاتے ہو یہ سارے اللہ کے ہیں. لہذا اللہ کا خزانہ کوئی انسان اس کو قبضہ کر ہی نہیں سکتا.
ایک ہے چیز جو ہے آپ اللہ کی محبت پر کر لے پہ تھوڑا سا جاد و شور آپ جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رجوع کر جاؤ تو یہ چیز آپ کے ساتھ جائے گی، یہ محبت آپ کے ساتھ جائے گی. باقی ساری چیزیں جو یہاں رہنے والی ہیں، جتنے بھی خزانے آپ پسند کرتے ہو یہاں رہنے والے ہیں، اب سمجھنے والے ہیں. اور یہ پھر اللہ کہتا ہے کہ للہ خزانہ السماوات، اللہ کے خزانے اللہ کے جنود السماوات، اللہ کے لشکر ہیں آسمان و زمین کے. تو آپ کے تمام خفیہ خزانے، مٹی میں تیل جو زمین کے اندر تیل ہے کہ نہیں، یہ پھر اللہ کا مال اللہ کا. اب تم وقتی طور پر ہے زیادہ کچھ کھایا کچھ پیا پھر آپ چلے گئے، تیل آپ کی جگہ پر کام کر رہا ہے، مجھے زمین والوں کے لیے کام آ رہا ہے. تیل کے کنواں اگر عرب میں ہو تو جلے گا یہ امریکہ میں جا کے. کیا خزانہ نہیں آپ بات سمجھیے. اور بادشاہ چلا جائے عرب کا تو اب مجھے تیل اپنی جگہ پر موجود ہے، کیونکہ تیل کسی نام سے نہیں نکلتا نا. جو چیز کسی نام سے نہیں نکلتی ہے وہ اللہ کی ہے. تو را مٹیریل سارا، زمین ساری، زمین کے اندر فصل سارے جتنے بھی ہیں یہ بغیر نام کے نکلتے ہیں، اور یہ سارے خزانے اللہ کے ہیں. اور بارش جو اللہ کے پاس ہے، اگر کہتے بارش نہ آئے تو 1000 ٹیوب ویل لگاؤ مر جاؤ گے بھوکے سارے، فصل کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے. یہ سارے اللہ کے کام ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہو، خزانے سارے اللہ کے. اس لیے اللہ نے کہا کہ تم پرواہ نہ کیا کرو ان باتوں کی. تمہارا سانس تمہارے پاس نہیں رہنا تو تمہارے اور کیا رہے گا. اب بتا جب تم نے ایک خوبصورت قلعہ بنایا اپنا شاندار، بادشاہوں کے قلعے نہیں ہوتے خوبصورت ونڈرفل، دیکھتے رہتے ہیں خوش ہوتے رہتے ہیں. کچھ دیر کے بعد بادشاہ کی بینائی ختم ہو جاتی. کہتے مجھے شیش محل میرا کہاں ہے؟ کہتے حضور آپ شیش محل میں بیٹھے ہوئے ہو. کہتے میں نظر نہیں آیا. کہتے نظر تو پھر نہیں آئے گا، کیونکہ نظر کا اپنا جو ہے نا کمزوری آگے واقعہ. اور یہ بڑے بڑے واقعات ہیں دنیا کے اندر ڈھیر و ڈھیر. اچھا بات سمجھائی نہیں سمجھائی؟ بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اچھا وقفہ اس لیے کیا کہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے. ہم اس کی رحمت کو پکار رہے ہیں تو اللہ ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جو ہے وہ دے. جسے اللہ تعالیٰ بس اللہ مہربانی فرمایا کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنا فضل فرمائے رکھے. اب میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ کی چیز یہاں رہ جائے گی. آپ لوگ اس زندگی میں عارضی طور پر آئے ہو. اگر تم سوچو زور سے غور سے تو 60 سال کی عمر کے اندر، یہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ تم 20 سال سو جاتے ہو، وہ تو تمہیں پتہ ہی ہے سو جاتے ہو. یہ کچھ عمر بک جاتی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ بک جاتی ہے. کچھ عمر بچوں کا کام آ جاتی ہے، یہ بھی پتہ ہے. کچھ بیماری کی نظر ہو جاتی ہے، یہ بھی پتہ ہے. کچھ بڑھاپے کا کام آئے گی، یہ بھی پتہ ہے. اور کچھ عمر ویسی پریشان حال ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، بچپن گزر جاتا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس زندگی کے اندر آپ نے جتنا بھی کچھ حاصل کیا، آدھے سے زیادہ حاصل تو تم خود بھول گئے. جو علم حاصل کیا وہ تم خود بھول گئے. علم نہیں بات سمجھائی، علم تم بھول گئے. رشتے جو بنائے ہیں تم پریشان ہوں گے. آپ نے ہاتھ سے بنائے، منت سے بنائے، دعاؤں سے بنائے. یا اللہ ایک واقعہ دیکھو، اب یہ واقعہ حقیقی واقعہ ہے. کہ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ دادا صاحب پر ایک آدمی بیٹھا ہوا، کہ بزرگوں پیر فقیر جو بھی اس کے ٹائٹل تھے، بڑے خوبصورت ٹائٹل تھے. کہ جو بات آپ نے میری پوری کی تھی نا اب میں واپس کر رہا ہوں. جو دعا پوری ہوئی تھی واپس لے لو، واپس لے لو میری مزدوریاں، گاؤں کی مزدوریاں واپس لے لو. بڑا پریشان ہے. کیونکہ بابا تجھے کیا ہو گیا، دعا کی مزدوری واپس لاتا جا رہا ہے؟ مزدوری نہیں ہوئی ہوگی نا؟ کہتا نہیں ہو گئی، میری دعا پوری ہو گئی ہے، اب میں واپس کرنا چاہتا ہوں. سودا نہیں مجھے چاہیے. ہوا کیا؟ کہتا آج سے پورے 16 سال پہلے میں یہاں پر آیا تھا، میرا بیٹا نہیں ہو رہا تھا، بڑی دعا کی ہے، بیٹا ہو گیا. آج 16 سال کے بعد بیٹا میرا باغی ہے میرے سے. اب میں کہتا ہوں وہ دعا میری مزدوری نہ ہوتی تو لیتا تھا. میں کہتا ہوں یہ تم نے کیا، میں بڑے یہاں نیازے دی دیگے دیے میں نے کہ میری دعا منظور ہوگی. بیٹا ہوا، چاند سا بیٹا ہوا. کہتا بس چاند نے مجھے بڑے ہی پریشان کر دیا. ہوتا ہے نا بعض اوقات مطلب کہ کوئی نہ کوئی تکلیف ہو جاتی ہے.
جو اختلاف ہو جاتا ہے آج کل کے جوانوں کا اختلاف ہو سکتا ہے بڑوں کے ساتھ، تمہارا اختلاف بھی ہوتا ہوگا مطلب بڑوں کے ساتھ بعض اوقات ہو جاتا ہوگا، تو آنے والوں کا تو اختلاف زیادہ ہوگا کیونکہ یہ ذرا زیادہ سینسٹیو لوگ ہیں. اس لیے جو ہم نے رشتے حاصل کیے ان سے بھی ہماری نہیں بنتی، جو علم ہم نے حاصل کیا وہ ہم بھول جاتے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے آشیانے ہم ترک کرنے کو تیار ہوتے ہیں. آپ کو بات ہے یہ 60 سال کی زندگی میں، اور آدھے سے زیادہ علم ہم صرف پڑھتے رہتے ہیں، عبادت کا علم بھی پڑھتے رہتے ہیں، کتنی رکعتیں ہیں، کتنے نفلوں میں رکعتیں کیا ہوتی ہے، پڑھو جو پڑھنا ہے، علم سیکھتا رہتا ہے. عمل کا بھی علم سیکھتا ہے، یہ انسان کی خوبی ہے، عمل کا بھی علم سیکھے گا اور پھر علم بھول جائے گا. آدھے سے زیادہ لوگوں کو چھٹا کلمہ اس وقت یاد ہے، جہاں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پانچواں بھی یاد ہوگا، تو آپ قنوت تو سب کو یاد ہے، تو کوئی مشکل بات نہیں ہے نا. کون کون سی چیز ہم سارے مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے قرآن کو پڑھنے کا ہمیں حکم ہے، تلاوت ہی کرتے رہتے ہیں. لو 18 پارے کا نام حافظ صاحب کے علاوہ میں نے پوچھنا نہیں ہے، آپ نے بتانا نہیں، آتا ہو تب بھی آپ دل میں رکھو. بات نہیں مطلب یہ اگر کوئی ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ پوچھے شیلے نے کون سی پویم لکھی ہے، اوڈ ٹو ویسٹ ونڈ کی ہے، اور کیٹس نے کیا لکھا ہے، یہ غزل غالب کی ہے، غزل یہ کس کی ہے، جو غالب کی ذات پتہ چلتا ہے. اچھا یہ جو ہے یہ پارا کون سا ہے، کہتے ہیں حافظ صاحب کو بلاؤ. وجہ پہ یہ ہمارا کچھ روٹین زندگی کا اس قسم کا ہو گیا کہ اس کے نام نہیں پتہ پاروں کے. 30 کل پارے ہیں، خالی نام کے طور پر تو پتہ لگ جائے کہ اس میں کیا نام ہے. یہ ایسی بھائی بے نیازی تم کرتے ہو کہ اللہ کرتا ہے، یہ بات بے پرواہیاں کرتے ہو، خیال نہیں کرتے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال نہیں کرتے ہو. اور آپ مسلمان ہو، کتنے مسلمانوں کے خلاف تم صبح سے شام تک بولتے رہتے ہو، کتنے مسلمانوں کے خلاف بولتے رہتے ہو. مسلمان کا آئینہ ہے، مسلمان کا بھائی ہے، اور وہ شخص پورا مسلمان نہیں جو اپنے پڑوسی کے ساتھ واقعات نہ کرے، ساری بدلے پہ آدھی سے کریم. اور آپ مسلمانوں کے خلاف بولتے رہتے ہو، بھائیوں سے لے کر ہمسایہ تک سب کے خلاف. دفتر میں مسلمان ہی ہوں گے نا کوئی نہ کوئی، کہتے وہ 2 آدمی مجھے بول لگتے ہیں، ایک میرا مطاط اور ایک میرا افسر. یہ اچھا آدمی ہے، کہتا ہم مطاط گستاخ ہیں اور وہ ڈانٹتا ہے. تو بات اتنی ساری ہے کہ تم بھی اس کے اچھے نہیں ہو، تم نہ جونیئر کے لیے اچھے ہو نہ سینئر کے لیے اچھے ہو، کیونکہ تمہیں سینئر ملا برا ملا اور جونیئر ملا بہت برا ملا. تو آپ کی چھائی آپ کی جگہ پر دیکھو کیا ہے. کہتے یہ میرا سیٹ مجھے سیٹ نہیں ہے. اچھے آدمی کو جو سیٹ ملتی ہے وہ بری ملتی ہے، یا تو آدمی اچھا نہیں ہوتا. نہیں بات نہیں کہتا بھائی میرا ماحول اچھا نہیں ہے، کوئی نہیں ٹھیک ہے، میرا بیوی بچے تنگ کرتے ہیں، میرے بیوی بچے مجھے تنگ کرتے ہیں. ہر آدمی اپنی جگہ پر جہاں گا، تو تجھے تیرے بیوی بچے اگر تنگ کرتے ہیں تو پھر دوسروں کے بیوی بچے تو انہیں بھی تنگ کرتے ہوں گے. خوش رہنے کے لیے حالات کی تبدیلی کوئی ضروری نہیں. خوش رہنے کے لیے اسی حالت میں آپ تب بھی خوش ہو سکتے. خوش رہنے والوں نے جیل کے اندر عبادتیں کی، تفسیریں لکھی، جیل کے اندر بیٹھ کر. خوش رہنے والوں نے عبادتیں کی ہیں بیماریوں میں، اور جاگنا رات کا. ہاں ادھر سے بیماری آ رہی ہے، ادھر سے رات کو جاگ کے سنائے ہم تو بیان کر رہے ہیں. آپ ایسے میں بیمار آدمی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی سنا بیان کر رہے ہیں. اور وہ لوگ جو ہے نا وہ اور قسم کے لوگ ہیں. اور آپ کا جو ہے نا مزاج، آپ اپنے ساتھ تو بعض اوقات ہمدردی کرتے ہو، بعض اوقات پٹی کرتے ہو اپنے آپ کو، بیچارہ میں بیچارہ ساری دنیا ظالم ہے. آپ نے آپ کیسے مظلوم تصور کرتے ہو بلا وجہ، حالانکہ تم خود ظالم کا نظام ہو پورا. اس لیے آپ اپنے آپ کا جائزہ لو. خوش رہنے کے لیے شرط نہ لگاؤ، کہتا کہ یہ آدمی خوش ہے ٹھیک ہو جائے میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اس آدمی کو رہنے تو جیسا ہے، پھر اپنی جگہ پر خوش رہو. اس لیے دوسرے کا اگر مذہب سب کا بدل جائے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. کچھ مذہب بدل جائیں، کچھ یہ فرقے بدل جائیں، کچھ وہ فرقہ بدل جائے، انشاءاللہ پھر میں بہت ہی خوش ہو جاؤں گا. دو بندی بھی مر جائیں پھر بھی مر جائے، باقی کیا رہ گیا. نہیں بات سمجھے، سارے مر جائیں تو پھر میں خوش ہو جاؤں گا. اور جیسے کیسے ہیں مطلب رکھ کے خوش تو ہونا رکھ اطمینان کے ساتھ. تو اگر تم نے خوش ہونے کا فارمولہ بنا لیا تو ان حالات میں خوش ہو جس حالات سے گزر رہے ہیں. آج کی زندگی جو ہے یہ دوبارہ نہیں آئے گی. اس میں خوشی دیکھ، خوشی تیرا ہی نام ہے، تیرے حالات کا نام نہیں ہے.
یا بس تیرا ہی نام ہے، تیرے حالات کا نام نہیں ہے. شرائط لگانے والا نہ آج خوش ہے نہ کل خوش ہوگا. خوش ہونے کے لیے کیا ہے؟ بغیر شرط کے خوش ہو جائے. یہ دیکھو اس وقت بڑے سخت نقصان دہ موسم آ رہا ہے، کہتا ہم راضی. وہ فصل خراب ہو گیا ہم راضی. فصل خراب ہو گیا تو اگلے سال دیکھا جائے گا ٹھیک ہو جائے گا، نہ ٹھیک ہوگا اس سے ٹھیک ہو جائے گا. جہاں رکھے جس حال میں رکھے ہم راضی ہیں، اور وہاں رکھے ہم راضی ہیں. اللہ تعالیٰ کے کام ہے. یہاں رکھے تو ہم اس راضی ہیں، واپس بلا لے تب ہم راضی ہیں. کیوں چاہیے سب کیا ہے؟ یہاں رکھے ہم راضی ہیں، بلا لے واپس ہم راضی ہیں. پیسہ دے دے ہم راضی ہیں، غریب رکھے ہم راضی ہیں. رکھنا اس نے جس حال میں رکھنا ہے ہم راضی ہیں. آپ کا کام صرف راضی رہنا ہے، بس یہ ہے عبادت کا. اللہ کے ساتھ اسلام آہستہ آہستہ بیدار ہونا شروع ہو گیا. جو ہماری طرح جھجک رہے تھے وہ سارے کے سارے طاقتور ہو گئے. کہتے کرتے کرتے مطلب اس کے ہندوؤں کے علاقے میں 5 صفحے بن گئی باغ کے اندر. یعنی کہ ان کا ہے نا مطلب خاموش اسلام. کہ ایک آدمی نے مطلب مرد مجاز نے اذان کیا، سب کے اندر جو ہے نا تازہ دم ہو گیا ولولہ. اب مطلب ایک آدمی دل سے اذان کا ہے، مسلمان جو پاس کھڑا ہوا ہے کہتا ہے اکیلا ہی مطلب یہ نماز پڑھا رہا ہے. کہتے بڑے افسوس کی بات ہے، میں نہیں مسلمان تب بھی مسلمان ہو جاؤں. اب بس تجھے ایک بار کہتے ہیں کہ کہاں آپ جرت کرنے والی بات ہے. تو جرت کرو گے تو پھر زمانہ ساتھ ہی دلیر ہو جائے گا. آپ خوش ہونا چاہو گے تو حالات آپ کے ٹھیک ہیں. حالات یہی ہوتے ہیں. اب کیا ہوتے ہیں؟ یہی ہوتے ہیں. ایک تو بیوی ہوتی ہے تب 2 ہو سکتی ہیں، بچے ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں 3-4 جتنے بھی بچے ہو سکتے ہیں. ایک گھر ہوتا ہے رہنے کا، تھوڑی سی آمدن ہوتی ہے سب کے پاس. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، ڈاکٹروں کے بھی رزق چلنا ہے نا، اور ان کے کاروبار چلتے رہتے ہیں. اور کچھ ملے پریشانیاں ہوتی ہیں، ہارے کے ساتھ چلتا رہتا ہے کہ اندیشے، کچھ امیدیں کچھ اندیشے، یہ ہر گھر میں چلتا رہتا ہے. اور اس کے بعد پھر چلا جانا ہے. اسی کو نام سکون ہے. اس کے علاوہ کوئی آپ کو دنیا کا امیر ترین آدمی ہوگا، اندیشے سکون. فیکٹری لگی ہوئی ہے اور کروڑوں ڈالر کی انکم ہے، روز کی روز انکم ہے. کہتے ہیں ہنری فورڈ جو ہے دنیا کا امیر ترین آدمی تھا، وہ اس کا بھائی صاحب کا آخری دن میں مطلب معدے خراب ہو گئے. ہنری فورڈ جو ہے ہر 5 سیکنڈ میں مطلب ایک فورڈ گاڑی تیار ہو کے باہر نکلتی تھی. 3 سیکنڈ سے 5 سیکنڈ میں تیار، ریڈی آن دا روڈ. اور اس کا کھانا ختم ہو گیا، معدہ ختم ہو گیا. روتا تھا، کہتا گاڑیاں تو میں نہیں کھا سکتا تھا، معدہ. بس اس بار جب معدہ آپ کا قائم ہو، اللہ کا شکر ادا کرو. کہ یہ بزرگوں نے بڑے بڑے مطلب سے یہ پیغام دیے کہ ایک بادشاہ تھا تو ایک بادشاہ تھا، اس نے مطلب وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہی ہے سارا. بادشاہ کو بڑا فخر تھا، اس کے پاس ایک درویش آیا اور درویش اس نے کوئی بات کی، بادشاہت کی بات کی، یہ بادشاہی ہے، یہ وہ ہے. درویش نے کہا ہماری بادشاہیاں اور ہے، تو کیا بادشاہی لی پڑتا ہے؟ یہ کیا بادشاہی؟ پھر کبھی تیری بادشاہی کی ہم اوقات سمجھائیں گے تجھے. چلتے چلتے کچھ دنوں کے بعد ایسا واقعہ ہوا کہ بادشاہ جنگل میں جا رہا ہے، بچھڑ گیا. اپنے سے کہانی جیسے بنتی ہے. بادشاہ سلامت کو پیاس لگ گئی، پانی کہیں نہیں ملتا. ایک آدمی بیٹھا ہوا بوڑھا بابا، کہتا کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کہتے پیاس لگی ہے، مر رہا ہوں. کہتا آدھی بادشاہی. انہوں نے کہا آدھی بادشاہی لکھ دو. لکھ دیا. بادشاہ کے پیٹ میں درد ہوا، اس کا کچھ گردے میں نقص ہو گیا، پیشاب نہ آیا. بادشاہ پریشان، پھر پریشان. پاگل جوگی بیٹھا ہوا، کیا پریشانی ہے؟ تو بس یہ ہے بات، پیشاب بند. ان کو لو اب آپ کو ایک چٹکی دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. آدھی بادشاہی. آئی گئی ہوگی بات. ایک دن بادشاہ کے دربار میں آیا وہ درویش، اسلام بادشاہ سلامت، تخت چھوڑو آپ. کہتے تخت کرے چھوڑو، لکھ کے دیا ہوا ہے آدھی بادشاہی. پہلے لے لی آدھی بادشاہی، پہلے کہتے یہ تیری بادشاہی کی قیمت ایک پیشاب کے برابر ہے. چپ بھاگ جا. یہ کیا بادشاہی ہوتی؟ تو شکر ادا کر کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا نظام میں صحت ٹھیک رکھا ہوا ہے. سب سے بڑی بادشاہی یہ ہے کہ اپنی نیند سوتے ہو، اپنی جاگ کھولتے ہو. سب سے بڑی بادشاہی یہ ہے کہ تمہارے ذہن محفوظ ہے. آج کا بادشاہ تحفظات کے اندر خوف زدہ ہے. ہمارا بادشاہ دکھا نہیں، دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں. تحفظات ہیں، سیکورٹیز ہیں، ہر چیز موجود ہے. خوف اپنی جگہ پر ہے. خوف سیکورٹیوں کے اندر چلا گیا. میں سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، بینک کے لوگ. ہاں میں خوف کہاں چلا گیا؟ سیکورٹی کے اندر چلا گیا. تو سیکورٹی جو ہے وہ انسیکیور کر گئی. یہ ہے آج کل کی بادشاہی.
بادشاہ جو ہے نا وہ چھوڑ نہیں سکتا بادشاہت کو، زندگی چھوڑ دیتا ہے، بادشاہت نہیں چھوڑتا، مجبوری۔ بادشاہ جتنے لوگوں کا بادشاہ ہوگا اتنا اس کا خوف قائم رہے گا۔ آپ دیکھو اپنے آپ پر، 4 دوست تم راضی نہیں رہ سکتے، اور 10 کروڑ عوام کو کون راضی رہ سکتا ہے؟ یہ بڑا مشکل ہے۔ اس لیے بادشاہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا، آدھے راضی رہتے ہیں، آدھے خوف زدہ رہتے ہیں، کیونکہ ملک کے اندر 2 جماعتیں ضرور ہوتی ہیں، ایک گورنمنٹ، ایک اپوزیشن۔ ساری اپوزیشن جو ہے یہ بادشاہ کو خوف زدہ کرتی رہتی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے اس کی تعریف کرتی رہتی ہے۔ گورنمنٹ کے آدمی کے پاس جاتا ہے تو خوش آمد میں خوش ہو جاتا ہے، اپوزیشن کی بات سنتا ہے تو خوف زدہ ہوتا ہے۔ بادشاہ آدھا گرم سرد ہو کے بڑھتا ہے، نہیں ہر بادشاہ یہی ہوتا ہے، گرم سرد ہو کے بڑھے گا، کیونکہ خوف سے بچ نہیں سکتا۔ تو اس لیے مطلب آپ لوگوں کو اگر خوف نہیں ہے تو آپ کے لیے بڑی اچھی زندگی ہے، بڑی اچھی زندگی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو جو زندگی ہے، زندگی کے اندر امپروومنٹ کی خواہش، بیکار خواہش ہے آتی ہے تو آن دو امپروومنٹ، لیکن یہ شرط نہیں ہے امپروومنٹ ہوگی تو ہم بہتر ہوگا نا۔ اس لیے اپنے آپ کو اپنے حال کے ساتھ مطمئن کرو، اور اپنے آپ کو اپنے حالات کے ساتھ مطمئن کرو، اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھائی سمجھو، اور اپنے ازواج کے ساتھ ازواج سمجھو۔ ان میں بھی امپروومنٹ کرنے کی خواہش نہ کرے، خدا نہ خواستہ، اچھا امپروومنٹ نہیں ہوتی ہے، جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اپنے بچوں کو اپنا بچہ سمجھتے، ان کے ساتھ شفقت کرو، اور زندگی کے اندر خود ہی سکون پیدا کرتے رہو۔ سکون پیدا کرنے کا آسان نسخہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی کو سکون پہنچاؤ، دوسرے کے سکون کا باعث بن جاؤ، تمہارا سکون خود بخود ہی مطلب ریٹرن میں آ جائے گا۔ کسی کے سکون کا باعث بنو، کسی کو تسکین پہنچاؤ، کسی کا کوئی کام کر دو، تمہارا کام اللہ خود کرتا رہے گا۔ اپنے آپ کو جتنا تم مفید بناؤ گے اتنا تم میں فائدہ حاصل کرتے جاؤ گے، اور وہ آدمی جو دوسروں سے فائدہ لیتا ہے وہ آدمی مشکل میں ہوتا ہے۔ فائدہ پہنچانے والے بن جاؤ، منفعت دینے والے بن جاؤ، اور آپ کا سکون کی دولت وافر ملے گی۔ سکون کس کو ملتا ہے؟ جو دوسرے کو منفعت دیتا ہے۔ منفعت ہے، ظاہری منفعت ہے، باطنی منفعت ہے، اور کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا تو 2 ہمدردی کے الفاظ ہی کہہ دو، بات ہے یہ بھی بڑی سکون کی بات ہے۔ تو آپ اس لیے ہمدردی کیا کرو، خدمت کیا کرو، لوگوں کے حالات کے ساتھ وابستگی کیا کرو، اپنے حالات میں مطمئن ہونے کی خواہش کرو۔ بات سمجھائی؟ یہاں آپ کے مطلب ہے آپ کو سکون مل جائے گا۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ فارمولے کے مطابق زندگی بسر کرو، فارمولہ ٹوٹنے کا انتظار کرو، اور گناہوں کے اوپر ندامت کا توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان حالات میں ہی سکون دے۔ ان حالات میں سکون دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حالات پر راضی ہو جاؤ، اور نئی دعاؤں کی شرطیں لگاؤ کہ یا اللہ یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے۔ لسٹ طویل ہے اور زندگی قلیل ہے، اور اللہ کے خزانے یہیں رہ جائیں گے سارے کے سارے، اور آپ چلے جاؤ گے۔ چاند یہیں رہ جائے گا، آنکھیں چل جائیں گی، بند ہو جائے گی نا۔ اور سورج سے پوچھو اسے کیا کیا دنیا دیکھی ہوئی ہے، کبھی ایک دن سورج بن کے دیکھو۔ وہ بے شمار زمانے آئے، بے شمار زمانے چلے گئے، بے شمار تہذیبیں آئی اور چلی گئی، سورج صاحب اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ سورج کو تابانیاں دینے والا آپ حیّ و قیوم ہے۔ اس لیے یہ دیکھو کہ تم عارضی پانی چلے جا رہے، تم سے تو سورج بھی باقی ہے، دیر پا ہے، پہاڑ دیر پا ہیں، دریا وہیں کے وہیں ہیں، شہر وہیں کے وہیں، تمہارا مکان بھی تمہارے بعد اولاد تک رہتا ہے، تم تو کچھ بھی نہیں ہو۔ اس لیے آپ یہ دیکھو کہ چند دن کی آپ کی زندگی ہے، اور چند دن میں 2 چند جھگڑا کرتے ہو آپ۔ زندگی چند ہے، جھگڑے 2 چند ہیں۔ خدا کا نام لو، معاف کرو، ظالموں کو بھی معاف کرو، مظلوموں کو بھی معاف کرو، سب کو چھوڑو، اپنا سفر کرو کہ یا اللہ تو ان کا فیصلہ خود کر، جھگڑا کرنے والوں کا میرا فیصلہ بھی تیرے ہاتھ میں ہے، ہمیں تو صرف سکون دے دے اور زندگی آرام سے دے دے۔ اگر نیند آئی ہے تو سونے دیے جائے، اور صحت کی خیریت مانگی جائے۔ آپ بات سمجھے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اچھے حالات مانگنے کے بجائے اچھی حالت مانگو، اچھی کنڈیشن موجود، تاکہ آپ کو سکون مل جائے۔ اور سکون لینے والوں کے اگر راستے پہ چل جاؤ، انعمت علیہم، سکون ہے، انعمت علیہم قریبوں کا سکون ہے۔ سب سے بڑا انعام اللہ کا یہ نعمت ہے، یہی نعمت ہے سکون قلب کی دولت، یہی ہے۔ اور یہ دولت جو ہے نا پیغمبروں کے قرب میں ملتی ہے، اولیاء کے قرب میں ملتی ہے، ولیوں کے قرب میں ملتی ہے، اور جو نیک زمانے کے لوگ ہیں ان کے قرب سے ملتی ہے۔
اپنے آپ کو اچھے محفل میں، اچھے تقرب میں پہنچاؤ، اچھے خیال میں پہنچاؤ. آپ خالی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مبین لے کے بیٹھ جاؤ، خالی اس کے سامنے بیٹھ جاؤ، خالی دیکھتے چلے جاؤ، اللہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، جانتا ہے کہ یہ کتاب اس کی ہے. اتنے فوٹو پہ اس نے خوش ہو جانا ہے کہ میری کتاب لے کے مطلب غور کر رہا ہے. اب بات نہیں، کیونکہ وہ آتا ہے نا جو موجود ہے ہم حال آپ کے ساتھ، اس لیے آپ کوئی بھی کام کرو مطلب اس میں سکون مل سکتے. اس لیے آپ لوگ بہت غور کیا کرو اور فارمولے پہ اصرار نہ کیا کرو، فارمولہ ٹوٹ جائے گا. پیسے سے سکون نہیں ملنا، سکون غریبی میں بھی ہے، دولت میں بھی ہے. امیر بھی اچھا امیر ہوتا ہے، غریب بھی اچھا غریب ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے مطلب بہت نیک لوگ ہیں غریب بھی رہے ہیں، بہت قریبی لوگ اللہ کے غریب بھی رہے ہیں، اور بہت لوگوں کو اللہ نے بادشاہی بھی دے دی. یہ اللہ کا کام ہے. تم اللہ کو ڈکٹیشن نہ دیا کرو کہ یا اللہ یہ دے دے، وہ دے دے، یہ دے دے. وہ جو کر رہا ہے اس نے زندگی دی ہے تم سے پوچھے بغیر. اس وقت تم تھے نہیں مانگنے والے، تو اللہ نے خود کیا. آنکھیں دی ہیں، خود دی ہیں، تم نے مانگی نہیں، تمہیں پتہ نہیں تھا. ادھر نظارے بنائے ہیں، ادھر اس نے نظر بنائی ہے، تمہیں بھیج دیا. اب بتاؤ تمہیں کیا پتہ؟ تم بعد میں پتہ چلا ہے کہ یہ آپ کی آنکھ کا تعلق، بینائی کا تعلق یہ نظاروں کے ساتھ ہے. یہ اللہ نے خود کیا اور خود ہی تمہیں ذہن دے دیا، خود ہی زبان دے دی، سارے کام اسے خود کیے. اب باقی کیا رہے گا جو خود نہیں کرتا ہو؟ اس لیے آپ آنکھ تھوڑا شعور کھلتا ہے نا، پھر آپ اللہ کو نوٹیشن یا اللہ اس بات یہ ہے، تمہیں پتہ ہے کیا ہے؟ آپ تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تھوڑی سی مجھے یہ بھی چیز ہے، ذرا وہ بھی دے دو. او ہو، مانگتے مانگتے مر جاؤ گے تو کچھ نہ ملے گا. ایک بادشاہ نے ایک آدمی سے کہا کہ یہ زمین تم چاہتے ہو، کتنی زمین؟ کہتے بادشاہ صاحب مجھے زمین دے دے. اس نے کہا بادشاہ نے دوڑ لگاؤ، جتنا تم ایک دن میں دوڑ لگا لو گے وہ زمین تمہاری. وہ آدمی دوڑتا تو مر گیا. بس یہی کچھ ہے آپ کا حالت، زمینوں کے اندر دوڑتے دوڑتے مر جاؤ گے. زمین وہی کی وہی ہے، تم چلے گئے. کہتا ہے جناب یہاں پر کون کہتے ابا حضور تھے، اس سے پہلے دادا جوان تو ہوتے تھے. کہتا ہے وہ کدھر گیا؟ کہ چلے گئے. کہتا ہے اب تیرے ابا حضور کے بیٹا کب جائے گا؟ جاتا ہے، ہر آدمی جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے. جس طرح بادشاہ تو نہیں، دفتر گورنر کے لے لو، بادشاہ لے لو، ہر آدمی جو آتا ہے نا نیا، اس کا فوٹو لگاتا ہے کہ اس سے پہلے یہ آدمی تھا، اس سے پہلے وہ تھا، اس سے پہلے وہ تھا. آج جو گورنر موجود ہو نا، اچھا قریشی صاحب ہوتے پوچھو کہ آپ سے پہلے تو وہ لوگ تھے، آپ کے بعد بھی کوئی آنا ہے. جب یہ پتہ چلے کہ اس کے بعد بھی ایک اور آدمی نے آنا ہے، یہ کئی آدمی نے آنا ہے، تو یہاں رہنے کے حالات درست ہو جائیں. اور بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جب انسان ہوتا ہے اسے یہ نہیں پتہ چلتا کہ میرے بعد بھی آنے والے لوگ ہیں جن کا نمبر تیار ہے. وہ سمجھا کہ میں آخری آدمی آ گیا ہوں، پہلے تو خیر چلے گئے نا، پانی لوگ تھے، میں نے نہیں جانا. اور یہی بات جو ہے وہ جانے والی ہے. اس لیے یہ بات مہربانی کرو، آپ نے جانے کا بھی اتنا ہی یقین کرو جتنا آپ سے پہلے چلے گئے. اس لیے ذرا دھیان کرو آپ لوگ. تو اقبال کے ساتھ بھی اسلام والی بات ہے. تو شعر آپ کا وہیں کا وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو پھر جاگو، خالی جاگو تردد سے تو پریشان. راتی جاگیں شیخ صداویں، راتی جاگن کتے تہتی ہوتے. پھر بلا شاہ فرماتے ہیں آخر میں آخر جب مصرا پتہ کیا کہتا ہے؟ اٹھ بولیا چل یار منا لے، نہیں تو بازی لے گئے کتے تہتی ہوتے. اگر یار جگائے تو جاگو، بیماری جگاتی ہے تو ڈاکٹر سے دوائی لو، ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس بیٹھے. اور اگر یار ہے کہتا مجھ کو جنون نہیں ہے کہ جاگوں تمام رات، لیکن تیرا خیال جگائے تو کیا کروں. یہ تو ہی بات. تاروں سے پوچھ لے میری روح تاج زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں. پھر تو ہی نا بات. مطلب یہ کیا یہ نہ ہو خیال کہ کوئی جگانے والا ہو، تو پھر جو ہے نا جاگنا وبال ہے. اس سے بچنا چاہیے. کس خیال نے جگایا وہ خیال کا پہلے چہرہ دکھاؤ کہ یہ خیال ہے. اگر محبوب ہی سمجھ لو، اگر دن کو ملاقات ہوتی تو رات کو جاگنا فضول ہی ہے، بلکہ بے فضول ہے. یہ ہوتے فراق کی کہانیاں جن کو مطلب عشق حقیقی ہو جائے، وہ مثال بھی فراق ہوتا ہے. وہ رات کو چراغ جلاتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں. آپ اصل میں ان کی کہانی ہوتی ہے. رات کو سناٹوں سے باتیں کرتے ہیں، تنہائیاں بولتی ہیں، رونق ہوتی ہے، جلوے ہوتے ہیں. آپ کو یعنی کہ ہر تمنا، یہ رات کے جاگنے والے کی یہ شرط ہے. وہ وصال کی تمنا میں جاگتے ہیں نا،
شرط طے کرتی ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو چکی. کیا کہا؟ اب تو آ جاؤ کہ خلوت ہو چکی. آپ بات نہیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو چکی. صاحبان تمنا کا کام نہیں رات کو جاگنا، یہ بیماری ہے. تمنا والا انسان ہو، دنیا دار انسان ہو، جاگنا بیماری ہے. جس آدمی کی تمنا رخصت ہو چکی ہو، جاگنا اس کا انعام ہے، ورنہ جاگنا سزا ہے. سزا کا کبھی نہ جاگنا. اچھا، رات کو پیٹ بھر کے کھانے کی تمنا کرنے والا اگر جاگے گا تو عذاب ہے. جاگنا اس کا جس کا پیٹ خالی ہونے کی تمنا ہو، پھر جاگتا ہے، کھاتا نہیں کھاتا، اس سے بچتا ہے. آپ بات ہیں، یہ جاگنے والے کی بات ہے. جاگنے والے زمان و مکان سے باہر نکلنے والے لوگ ہوتے ہیں. نکل جا زمان و مکان توڑ کر، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جاگنے والے. ان کو انعام کے طور پر ملتا ہے جاگنا. آپ بات سمجھیں. اگر تم مطلب ایسے انسان نہیں ہو تو پھر جاگنا جو ہے ضروری نہیں ہے، بالکل نہیں جاگنا چاہیے. اچھا، سو جانا بہتر ہے. اور بلکہ جو جاگنے کی بہت ہی پابند تھے، بہت ہی شوق رکھنے والے، اللہ نے ان کو فرمایا کہ نصف شب جاگ، نصف شب سو جائیں. آپ مطلب وہاں بھی حد رکھ دی ہے کہ یہ بات ہو نہیں سکتی ہے. یہ ذکر جاگتا ہے، فکر جاگتا ہے، درد جاگتا ہے، اور شوق جاگتا ہے، خوف جاگتا ہے، اور تمنائیں جاگتی ہیں، گناہوں کی یادیں جاگتی ہیں، مستقبل کے اندیشے جاگتے ہیں، امیدیں جاگتی ہیں. دنیاوی پروگرام نہیں جاگتا، بس ایک بر جاتا ہے، یعنی کہ وہ کبھی بھی نہیں جاگے گا. لوبھی رام نہیں جاگے گا، باقی سب جاگے گا. اچھا، لوگ نہیں جاگتا، یہ بات جاگ رہا، باقی ہر چیز جاگتی ہے. ایک اس کا مصرع ہوتا ہے کہ نندیا بیرن پریم کی، نندیا بیرن پریم کی، پریم بنا کیا رام. آپ کو بات ہے، نیند جو ہے نا یہ پریم کی دشمن ہے. اگر پریم ہو تو، نہ ہو تو پھر نیند راحت ہے. اس لیے پریم کا رام کا شعر سنو. اب رام کا نام آ گیا، شعر آپ کو سمجھ آ جائے گا. بگلا کھڑا ندی کنارے، بگلا کھڑا ندی کنارے، کہے رام رام رام. ایک مچھلی جو بھیجی ہو میں مانوں تم کو رام. اب رام کو گزارا ہے بگلا. بگلا کھڑا ندی کنارے، کہے رام رام رام. ایک مچھلی جو بھیجی ہو مانوں تم کو رام. مچھلی بولے رام سے، رام رام رام. اس موزی کو ماری ہو تب ہم جانے رام. رام کہے دونوں سے تم دونوں جھوٹے ہو. رام سے مانگو رام کو، پھر کچھ اور کہو. پہلے مجھ سے تو میرے طلب تم مانگو، پھر تم سوال کرو. تو یہی بات ہے کہ جب تم طلب تو اللہ سے بناتے نہیں ہو تو ریکویسٹیں کرتے، درخواست دیتے ہو. ایک دن کی آشنائی نہیں ہوتی، ایک نماز پڑھتے 6 درخواستیں جاتی. یا اللہ پچھلے اثر کی نماز کے حوالے سے 4 اپلیکیشن میری پہنچ رہی ہے، مغرب کے بعد 2 اور بھیجوں گا. اچھا، آپ کی مہربانی ہے. اور پچھلی بھی اپلیکیشنیں پہنچ رہی ہیں. اچھا، ہم جائیں گے بدلے دعا کرائیں گے کسی محفل میں جا کے، اور وہ تو 5ویں اپلیکیشن اور آ رہی ہے نا. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ 2-4 کام فی الحال کر دیتے تھے، بڑی مہربانی ہے. یہ آؤٹ آف پرائرٹی آ رہا ہے. یہ حساب کتاب لگائے ہو آپ لوگوں نے. اس کی بات مانتے نہیں ہو، منوانا پہلے شروع کر دیتے ہو. لیکن تم بندے ہو کہ اس کی بات نہیں مانتے، اور وہ اللہ ہو کہ تمہاری مانتا جائے. شاباش ہے، آفرین ہے بھائی. اس لیے دعا یہ کرو کہ یا اللہ تعالیٰ پہلے تو ہم مانتے تیری بات، ہم ہر فیصلے کو منظور کرتے ہیں. اچھا، یا رب العالمین تیرا سارا فیصلہ ہمیں منظور ہے. ہمارے بارے جتنے تیرے فیصلے ہیں وہ منظور ہیں. سب کے بارے جو فیصلہ تیرا منظور ہے. تیری کائنات میں ہم آئے ہیں، تیرے میلہ دیکھنے آئے ہیں، سیر کرنے آئے ہیں. ہمارا جھگڑا کسی سے نہیں ہے. اب ہم ہر حال میں راضی ہیں. ہمیں میلے کو لطف کے ساتھ دکھا، ہمیں ہمارے گرد و پیش کے ساتھ آسانی عطا فرما، بلکہ گھر میں آسانی عطا فرما، بلکہ دل میں آسانی عطا فرما. گھر میں سکون دے، دل میں سکون دے، اور اپنی مہربانی جتنی بھی عطا فرماتا فرما. ہمارے گناہوں کو معافی فرما. اور پھر ہم چونکہ انسان ہیں،
ایک آدھ دعا تمہاری مزوری فرما دے، وہ آپ دعا کر لو اپنے لیے ایک، یا رب العالمین۔ میں رکھوں